جب آپ کا وصال ہوا اور کچھ دن تک اناج نہیں آیا تو لوگ سمجھ گئے اور آپس میں بیٹھ کر یہ بات کرنے لگے کہ شاید یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے گھر پر اناج امام پہنچاتے تھے تو جو لوگ غسل دینے کے وقت وہاں موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بات سنی تو اس کی زبان سے چیخ نکلی کہ تم لوگ یہ بات حق کہتے ہو. کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم تو قیاس کی بنیاد پر کہتے ہیں. کہا جب ہم امام زین العابدین کو غسل دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا بوریاں اٹھاتے وقت کاندھے پر جو لال چٹے پڑ جاتے ہیں, میں نے اپنے آنکھوں سے وہ چٹا دیکھا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں اے غریبوں جو تمہاری غریب پروری کر کر تمہارے گھر پر اناج پہنچایا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین پہنچایا کرتے. یہ جذبہ ہے, یہ ہاتھ سے دو. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکھا کے بھی دینا پڑتا ہے. مسجد کا چندہ ہو رہا ہے, کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اس نیت سے اٹھ کر جائیں کہ میں بڑھوں گا تو گاڑی کو دھکا لگے گا, اسٹارٹ لیں گے. اگر آپ کی نیت یہ ہے تو پھر جتنوں نے دیا اللہ دینے والوں کا برابر کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے. لیکن کوئی اٹھ کر دے, اس طرح نوٹ لٹا کر دے تو یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں دکھاوا قبول نہیں. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا تجھے دکھاوا دیکھنا تھا نا کہ لوگ تیری واہواہی کرے تو تجھے دنیا میں مل گیا. امام زین العابدین کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں بننا, ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے. جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو عبادت میں. اب آپ کہیں گے پورا دن میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں؟ وہ امام تھے, انہوں نے پوری زندگی عبادت کی. تو یاد رکھیں, میں نے ابھی محرم شریف میں کئی جگہ بتایا, ہمارے بچے اسکول اور کالج جاتے ہیں تو جو پڑھائی ہے وہ کلاس روم کے اندر ہے. گھر سے نکلتے وقت اور کلاس روم تک پہنچتے وقت تو آپ رستے میں تو کسی کو دیکھتے ہیں کہ نوٹ بک ورک بک یا پھر پڑھ رہا ہے. کیا کرو تو پھر ہاتھ میں تسبیح لو, اللہ کا ذکر کرو, نبی پاک پر درود و سلام پڑھو. کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ پورا آنا جانا کلاس روم اسکول سے گھر تک, گھر سے کالج تک, یہ پورا رستہ اپنے عبادت تو کی ہے میرے بھائی. نبی اور اہل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کرو. آپ آفس کے لیے جاتے ہیں, دکان پر جاتے ہیں, جب کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن کام پر جانے تک جاتے جاتے درود پڑھو. کام نہیں کر رہے, اور دیکھیے بہت سارے کام ایسے, سلائی والا اس کو ہاتھ سے سلائی کرنی ہے, زبان منہ سے تو سلائی نہیں کرنی. وہ زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھے نا. آپ اور ہم یہ نیت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی طہارت کا اللہ صدقہ عطا فرمائے. جب آپ کا وصال ہوا, آپ اونٹنی ایک سواری تھی, آپ اونٹنی پر زیادہ سواری کیا کرتے تھے. عرب کے اندر جتنی اونٹنیاں ہوتی تھی ان کو لگام کھینچنا پڑتا اور چابک مارنا پڑتا, تب جا کر وہ چلتی. لیکن جس اونٹنی پر امام زین العابدین سوار ہوتے, آپ نے کبھی اس اونٹنی پر چابک نہیں مارا. آپ بیٹھتے اور آپ کی جب نسبت اس اونٹنی کو ملتی تو وہ خود بخود چلنا شروع کر دیتی. جب آپ کا وصال ہوا, آپ کو تدفین کیا گیا تو آپ کی قبر کے پاس آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی, زاروں قطار روتی رہی. آپ کی محبت روتی رہی. لوگوں نے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں. 3 دن تک وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہی اور 3 دن کے بعد اس کا بھی غم میں وصال ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا اسی محرم شریف کی 18 تاریخ کو وصال ہوا اور سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. تاریخ میں اختلاف ہے, بعض علماء نے لکھا کہ آپ کی عمر طویل تھی, بعض نے لکھا طویل نہیں تھی. میں تاریخ کے معاملات میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب بھی محرم شریف کی 18 تاریخ آئے تو آپ اور ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. وہ زین العابدین ان عابدوں کے امام تھے جنہوں نے عبادت کو زینت دی, ان کے امام تھے. ہم ان کے مقتدی, ان کے غلام, ان کے ماننے والے ہیں. تو ہم بھی عبادتوں سے محبت کریں اور جتنا ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہفتے میں ایک ہی دن صحیح, سنڈے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہے چھٹی ہوتی ہے تو پھر جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ڈانڈی مارتے تھے. لیکن آپ کوشش کریں وتھ فیملی یہ ماحول بنائیں کہ سنڈے والے دن
छुट्टी वाले दिन घर में जितने लोग हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, अब्बा हैं, अम्मी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कल छुट्टी है, हम तहज्जुद में उठ जाएंगे और तहज्जुद की नमाज अदा करें। और तहज्जुद की नमाज का शर्फ अल्लाह हर किसी को नहीं देता मेरे भाई। आधी रात में उठकर इबादत करना, शायद मैंने पहले बताया हो या नहीं बताया हो, एक ही मर्तबा आना हुआ था। एक औरत आधी रात में उठी, बहुत छोटे घर में रहती थी, इतना छोटा घर कि खड़े होकर नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं। वो और इसका आदमी रात में उठी, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की, 2-2 करके 2-4 रकात नमाज अदा की। घर छोटा था तो उसके आदमी को पैर भी टच हो गया, आदमी भी हल्की हल्की नींद उड़ चुकी थी। उसने हाथ को उठाकर दुआ, औरत, ऐ अल्लाह, मैं तुझे वास्ता देती हूँ, उस मोहब्बत का जो तू मुझसे करता है, मेरी मुरादों को कबूल फरमा। आदमी सो रहा था, आदमी ने सुन लिया, औरत बाजू में थी, प्यार से आदमी ने लात मारा औरत को कहा 2-4 रकात नफल नमाज क्या पढ़ ली? इतनी बड़ी बात बोल बच्चन मत कर मेरी बीवी, जरा अपने